بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ علامہ شیخ ربیع المدخلی حفظ اللہ کی سلفیوں کو ایک سنہری اور عمومی نصیحت جب آپ سے پوچھا گیا کہ الجزائر میں زلزلے ہیں اور آپ ان لوگوں کو کیا نصیحت کریں گے، تو آپ الجزائر میں ہونے والے زلزلوں پر نصیحت کرتے ہیں کہ ان سے عبرت حاصل کرو، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کفار پہ مسلط فرمائے اور اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ اور عزت دے اور سب کو کتاب و سنت کی جانب رجوع کی توفیق دیں۔ پھر سلفیوں کو خصوصی نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں اس بات کی پھر یقین دہانی کرواتا ہوں کہ بلا شبہ ہم آپ لوگوں سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اور آپ کے لیے ہر قسم کی توفیق اور راست بازی چاہتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور آپ کو عمدہ اخلاق، اس منہج اور منہج والوں کا احترام، اللہ کے لیے اس کی خاطر بھائی چارہ، اخوت اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون کرنے کی دولت عطا فرمائے۔ اسی طرح میں آپ کو یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ آپس میں معاملات کرنے میں حکمت سے کام لو اور بھائیوں ایسے سوالات کرنا ترک کر دو کہ جو نفرت و عداوت پیدا کرتے اور کیل و قال میں پڑنے کا سبب بنے۔ اللہ کی قسم یہ ضرر رسا ہے، میں نے تو واللہ اب اپنا موبائل ہی بند کر دیا ہے، کوئی سوالات لیتا ہی نہیں، کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ اس سے ایسے مشاکل، ایسی مشکلات پیدا ہوتی ہیں کہ جن کا نہ اول ہے نہ آخر، لیکن بس فلاں کے متعلق سوال ہے۔ بس اگر آپ اس کی تعریف کر دیں جس کے متعلق سوال کیا گیا یا اس پر تنقید کریں، ہر دو صورتوں میں اس سے فتنہ ہی مراد ہوتا ہے، تعریف کریں تو بھی، قدح کریں پھر بھی۔ لہذا میرے بھائیوں، اس غبار آلود فضا کو چھوڑ دو، اس قسم کی اشیاء کو ترک کر دو، بارک اللہ فیکم، چھوڑ دو سب کیل و قال، یعنی فلاں نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، یعنی اگر آپ فلاں کی تعریف کرتے ہیں اور اس کے لیے تعصب کرتے ہیں، پھر کوئی دوسرا آتا ہے وہ اس کی مخالف مد مقابل کے لیے تعصب کرنے لگتا ہے اور آخر تک یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ اور میں نے ایک بار آپ کو کہا ہے کہ اختلافات تو شیخ البانی اور ان کے علاوہ جو دیگر علماء سنت ہیں رحمہم اللہ کے مابین بھی ہوئے تھے، لیکن واللہ اس کا پوری دنیا میں بسنے والے سلفیوں کی صف میں کوئی اثر نہ تھا، اس کا کوئی اثر ہی نہ تھا۔ اور اب حال یہ ہے کہ چھوٹا سا طالب علم ہوتا ہے، فتنہ باز عمدن اہل سنہ کے مابین فتنہ انگیزی کرتا ہے اور راتوں رات ہی امام بن بیٹھتا ہے، 2 دن بیٹھ کر علم حاصل کیا، بس خلاص اب وہ خود ایک استاد بن چکا ہے، اس کا باقاعدہ حمایتی گروہ سا بن گیا ہے جو اس کے لیے حزبیت اختیار کرتا ہے، جو اس کے خلاف کوئی نقد قبول کرنے کو بالکل بھی تیار نہیں، اگرچہ وہ تنقید کتنی ہی حجتیں اور براہین سے بھرپور ہوں۔ اگر اس پر کسی انسان نے حجتوں اور براہین کے ساتھ نقد کر لی تو ایک دنیا اس کے لیے کھڑی ہو کر بیٹھ جائے گی کہ آپ نے اس پر نقد کی کیسے۔ بس یہ لوگ اس کے لیے حزبیت اختیار کرنے والے ہیں اور تعصب کرنے والے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ استاد بیچارہ طالب علم ہو، اس میں خیر ہو، لیکن یہ عصبیات پھر کیوں؟ یعنی حزبیوں کے اخلاق بعض سلفیوں میں سرایت کر چکے ہیں۔ اللہ کی قسم ہمارے درمیان ایسے اخلاق تو نہ ہوا کرتے تھے، واللہ شیخ ابن باز و البانی وغیرہ رحمہم اللہ بھی تو جامعہ اسلامیہ میں مناظرہ کرتے تھے، لیکن اس کا واللہ کوئی اثر نہ ہوتا کہ سلفی آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے لکھا اور کہا کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا بدعت ہے، اللہ کی قسم اس کا بھی کوئی اثر نہ تھا۔ صوفیوں خرافیوں نے بہت کوشش کی کہ سلفی نوجوانوں کو شیخ ابن باز و البانی رحمہم اللہ کی وجہ سے آپس میں لڑوا دیں، لیکن اللہ کی قسم انہیں اس کا راستہ ہی نہ ملا۔ مجھے یاد ہے کسی مناسبت پر بہت بری حرکت اخوان المسلمین والوں نے کی، اور اخوانیوں کو تو آپ جانتے ہیں کہ ان میں غالی صوفی اور گمراہ لوگ جن کے ہاں بدعات ہوتی ہیں پائے جاتے ہیں، جن پر سلفی اعتراض کرتے ہیں تو پوری دنیا کو وہ ان کے خلاف سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ تو اس موقع پر اخوان المسلمین کا ایک چھپا ہوا بندہ آیا اور شیخ البانی کی کتاب صفت الصلاۃ، نماز نبوی جو ہے کے بارے میں پوچھنے لگا مجھ سے۔ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے، میں نے اس کے بارے میں حسن ظن رکھا اور اسے کتاب دے دی، دل میں سوچا کہ واقعی وہ اس سے استفادہ کرنا چاہتا ہے، تو جھٹ اس نے وہ صفحہ کھولا جس میں شیخ البانی نے رکوع کے بعد سینے پر ہاتھ باندھنے کو بدعت کہا ہے، اور کہنے لگا دیکھیں البانی تو شیخ ابن باز کو بدعتی قرار دے رہے ہیں۔ میں نے اس سے کہا تیرا بیڑا غرق ہو، تو کیا چاہتا ہے کہ سلفیوں کو آپس میں لڑوا دیں؟ میں نے تو اسے ایسا سنایا کہ چپ کروا دیا۔
ابن باز اور البانی رحمۃ اللہ علیہما اور تمام اہل سنت کے علماء بھائی بھائی ہیں اور ائمہ ہیں. تو وہ شخص جوتے اٹھائے پتلی گلی سے نکل گیا. بس بھائیوں اس قسم کی باتوں پر متنبہ رہیں، چھوڑ دیں اس قسم کی باتیں، چھوڑ دیں فلاں فلاں کے لیے تعصب، کسی کے لیے تعصب نہ کریں. اس طرح سے آپ دعوت سلفیہ میں تفرقہ ڈالتے ہیں. ہم کبھی بھی آپ کے لیے ایسی باتوں سے راضی نہیں ہیں. ایک دوسرے کو تحمل مزاجی سے برداشت کریں، ایک دوسرے کو حکمت کے ساتھ نصیحت کریں، حزبیت کی بھول بھلیوں میں داخل نہ ہوں اور فلاں فلاں کے لیے تعصب کرنے میں داخل نہ ہوں. اس قسم کے اسالیب سے سلفیت پھٹ کر پارا پارا ہو گئی ہے اور حزبی آپ کے اندر سرایت کر گئے ہیں اور انہوں نے آپ میں سے بہت سو کو اس قسم کے امور کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے پایا. اسے چھوڑ دیں. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کے دلوں میں باہمی الفت ڈال دے اور آپ سے ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں کو دور کر دیں. بس اے بھائیو اس چیز کی طرف لوٹ آؤ جس پر آپ کے اسلاف اپنی پوری تاریخ میں گامزن رہے، یعنی حکمت کے ساتھ خیر خواہی چاہنا، پیارے انداز میں وعظ و نصیحت اور اعلیٰ اخلاق سے آراستہ ہونا. چلیں ہم ابھی جرح و تعدیل کی کتابوں کی طرف آتے ہیں تو ہم پاتے ہیں کہ شخصیات کے متعلق اختلافات پائے جاتے ہیں. یہ اس کی تعدیل کر رہا ہے تو وہ اس پر جرح کر رہا ہے، لیکن ہم اہل سنت و حدیث کے مابین اس کی وجہ سے جھگڑے اور گروہ بندیاں نہیں پاتے، کیونکہ بلا شبہ ان کے پاس ایسے میزان اور قواعد ہیں جن کے ذریعے نہایت ہی سہولت و آسانی سے ان اختلافات کو سلجھا دیا جاتا تھا. جیسا کہ ان میں سے یہ ہے کہ تفصیلی جرح مفسر جو ہوتی ہے اگر پائی جائے تو اسے اختلاف کو ختم کر دیتی ہے. ہم ان میں سے کسی کو نہیں پاتے جو کہتا ہو کہ مجھ پر لازم نہیں یا یہ مجھے منوانے کے لیے ناکافی ہے، لا یلزمونی لا یقنعنی، کیونکہ بعض حزبیوں نے اسے معیار بنا رکھے ہیں. اور اس کے علاوہ جو تکبر و ہٹ دھرمی اور حق کو جھٹلانے کے طریقے ہوتے ہیں، آپ ان کے درمیان اہل بدعت کے تعلق سے اختلاف نہیں پائیں گے. یعنی اگر ان میں سے کسی عالم نے کسی بدعتی شخص کی تبدیع بدعتی قرار دیا تو وہ اختلاف کرنے نہیں بیٹھ جاتے تھے اور مخالف ٹولے اور جتھے بنا کر اس بدعتی یا اس بدعتی کا دفاع نہیں کرتے پھرتے تھے، چاہے وہ کتنی زیادہ جھوٹ فجور اور تلبیس تک پہنچ چکے ہوں، جیسا کہ اس دور میں ہے کہ فتنے نت نئی شکل و صورت میں نمودار ہو رہے ہیں اور سلفیت و سلفیوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. اہل سنت اپنے انصاف، حق کی چاہت، دنیا اور مال پر مر مٹنے سے دوری کی وجہ سے اس قسم کے فتنوں اور فتنہ بازوں سے عافیت میں رہا کرتے تھے. بس وہ اپنے ہوں یا پرائے، دوست ہوں یا دشمن، سب کے بارے میں حق بات کہتے اور اسی کے مطابق عدل کرتے. تو یہاں بھی منہج کی جانب منسوب ہونے والے یعنی سلفی منہج کے اصولوں کو ضائع کر کے جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں وہ مغلوب ہیں، غالب نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور صحیح راہ پر چلائیں.